اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امام الحادی علیہ السلام من اقبل مع امر ولا مع انقضائہ صلوات پڑھ دے بر محمد آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم آصف رضوی ابن راغب رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما کر تمام مریضان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه شف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه شف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. عزیزان محترم، چونکہ کیفیت اور حالت ایسی نہیں ہے کہ گفتگو کر سکوں، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا حاضر ہونا ضروری تھا، اور ایک وعدہ درمیان میں چھوڑ کر آیا کہ کونسلنگ چل رہی تھی، ایسا نہ ہو جائے کہ حاضر نہ ہونے کی بنیاد پر پروگرام ادھورا رہ جائے. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حدیث ہمارے اور آپ کے امام ہادی علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، ایک حدیث ہے. یقین جانیے چونکہ کھوجا کمیونٹی کے اعتبار سے پرسوں شب شہادت امام ہادی علیہ السلام ہے، تو مجھے چونکہ اسی کے سلسلے سے گفتگو کرنا تھا، روایت دیکھ رہا تھا، وہ روایت بہت زیادہ پسند آئی، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگ بھی اس سے محروم نہ رہیں. اور یہ سماج میں یقین جانیے ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت بھی ہے کہ اس کی جانب متوجہ کیا جائے. مولا ارشاد فرماتے ہیں من اقبل مع امر، جو انسان کسی چیز کی وجہ سے کسی کی طرف جاتا ہے، ولا مع انقضائہ، تو وہ چیز اگر ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر وہاں سے راستہ بدل دیتا ہے. نفسیاتی طور پر بھی آپ دیکھیے گا، سائیکولوجیکلی اعتبار سے بھی دیکھیے گا. اسی لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا. یقین جانیے
یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے توحید کی جانب لے جانے کے لیے معصوم نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے بارگاہ خدا میں آؤ۔ غور کیجئے گا، فکرہ کیا کہا ہے معصوم نے؟ جو انسان کسی چیز کی وجہ سے کسی کی طرف جاتا ہے، وہ چیز ختم ہونے کے بعد پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ واللہ یعنی کیا کر لیتا ہے؟ راستہ بدل دیتا ہے، پشت دکھا دیتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک حدیث ہے، لیکن اس میں بہت سے معانی ہیں۔ میں دو چار احتمالات آپ کے سامنے پیش کروں معصوم نے جس چیز کی جانب متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی کبھی انسان کے پاس جاتا ہے، اس سے رابطہ بناتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے۔ غور کیجیے گا، یہ سماج میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے؟ بہت اچھا، جہاں دولت ختم ہوئی رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے کی بات، سبحان اللہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا ہے؟ اگر کسی چیز کی وجہ سے کسی سے رابطہ کیا تو دولت کی وجہ سے، آج ہمارے سماج میں ہوتا ہے بہت سے دوست لگتے ایسے ہیں کہ دوست ہیں، جبکہ وہ دوست ہماری وجہ سے، ہماری ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس دولت کی بنیاد پر ہے۔ جب تک دولت رہتی ہے منڈلاتے رہتے ہیں، جہاں دولت ختم ہوئی منہ موڑ لیتے ہیں، نئے دوست کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ دوست کی تلاش میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ دولت کی تلاش میں جاتے ہیں۔ یقین جانیے گا، واللہ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، حقیقت جانیے کیا ہوتا ہے۔ دولت ختم، اور اس کی مثالیں بھی دیں۔ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، مکھی ایک چھوٹا سا وجود ہے لیکن ہمارے لیے پیغام رکھتی ہے۔ آم کا موسم آئے، انسان آم کھا کے گٹھلی پھینکتا ہے یا نہیں پھینکتا ہے؟ جب تک اس میں مٹھاس ہوتی ہے مکھی اس پر رہتی ہے۔ کیا کہنے، جہاں مٹھاس ختم ہوئی وہاں سے آنا بند ہو جائے، یعنی وہ آم کو آم کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ آم میں مٹھاس پائی جاتی تھی، اس وجہ سے آئی تھی۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے سماج میں پایا جاتا، چونکہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، اسی وجہ سے معصومین نے کہا ما اکثر العبر واقل الاعتبار، عبرتیں کتنی ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے کتنے ہی کم ہیں۔ تو کیا کہا، اگر کوئی کسی چیز کی وجہ سے کسی کی طرف جاتا ہے تو چیز ختم، رابطہ ختم۔ غور کیجئے گا، یہ ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، دولت کی وجہ سے رابطہ بنایا، دولت ختم، رابطہ ختم۔ اب اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، مثلا کوئی آدمی بینک مینیجر ہو گیا ہے، لون لینا ہے تو اس کے پاس جانا ہے، چونکہ اس کا عہدہ پایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، سماج میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہی بندہ جب تک مینیجر ہے، جب تک جو ہے ڈی ایم ہے، جب تک سی ایم ہے، جب تک ایم پی ہے، اس سے ہر طرح کے رابطے، بلکہ یہاں تک کہ شاید اپنے باپ کی سیلفی کھینچ کر اسٹیٹس پر نہ لگاتا ہو لیکن ان کی ضرور لگاتا ہے تاکہ سماج کو پتہ چلے، ظاہر کرنا چاہتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سماج کے حالات متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن وہی بندہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس سے کبھی خبرگیری کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہدے کی وجہ سے اس کے قریب ہوئے تھے، عہدہ ختم ہوا، ہمارا جانا ختم ہو گیا۔ یعنی ہم اس کے پاس جو آئے تھے، رابطہ ہم نے جو بنایا تھا کس کی وجہ سے بنایا تھا؟ عہدے کی وجہ سے۔ عہدہ ختم ہوا، رابطہ ختم ہوا۔ معصوم یہی کہہ رہے ہیں، کوئی اگر کسی چیز کی وجہ سے کسی کے پیچھے جاتا ہے تو چیز ختم، ما انقضائہی۔ اور معصوم نے یہیں سے ایک بات بتا دی ہے اور ایک پیغام دے دیا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ٹائم ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، جو ہم لوگ دوا میں دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ الگ بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دے کے اگر اسٹیکر جو ہے چینج کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا، ہاں نہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ مجبور ہیں کہ ایک ڈیٹ معین کیجئے، کیونکہ اگر بغیر ڈیٹ کے لکھیں گے تو پھر وہ اعتبار کے قابل نہیں رہ جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ دولت بھی ختم ہو جانے والی ہے، عہدہ بھی ختم ہو جانے والا۔ اب ایک مثال اور دوں، بہت زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ کہا دیکھیں، اگر انسان اپنا لائف پارٹنر تلاش کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی خوبصورتی کو معیار مت بناؤ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، کیونکہ معصوم نے کہا اگر کسی چیز کی جانب جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ چیز ختم ہو جائے گی،
تو کیا ہو جاتا ہے انسان کا رابطہ. لہذا آپ سماجیکل اعتبار سے آپ دیکھیے بہت سے مشکلات اور چڑچڑاپن صرف اسی وجہ سے آ رہا ہے. میں لفظ کو بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, چڑچڑاپن. یہ اس کو سمجھیے گا, یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر کوئی اس سے آشنا ہے. چڑچڑاپن کیوں؟ اس لیے کہ مشکل جس چیز کی بنیاد پر آئے تھے اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. کریم کہاں تک کام کرے گی؟ کریم کہاں تک کام کرے گی؟ لہذا کہا اگر یہ معیار رکھو گے تو رشتے میں دراڑ آنے لگتی ہے. یہ سماجیکل اعتبار سے غور کیجئے گا, یہ مشکلات ہے. تو معصوم نے پھر کیا کہا؟ کہا اگر چیز کو معیار بنا کر, ظاہری چیز کو معیار بنا کر جاؤ گے تو رشتہ کمزور ہوتا چلا, کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی یہ شائننگ کم ہو جائے گی. لیکن اگر کردار کی خوبصورتی کو معیار بڑھا کر آگے بڑھو گے, جیسے جیسے رابطہ عمر بڑھے گی رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہے یعنی یہ میں صرف معصوم کے جملات کی تشریح کر رہا ہوں کہ معصوم نے اگر ایک جملہ کہا ہے تو کیا کیا پیغامات لیے ہوئے ہیں, کتنے مشکلات کا حل اسی حدیث کے اندر موجود ہے. بس میں نے بات کو تمام کیا. معصوم کہتے ہیں اگر کسی چیز کی وجہ سے گئے تو یاد رکھنا اس چیز کے ختم ہوتے ہی ساتھ کیا ہو جاتا ہے, رابطہ بھی ختم ہونے لگتا ہے. کہا جیسے معیار ظاہری حسن نہیں, ویسے کبھی بھی کسی کی دولت کی بنیاد پر رشتہ مت کیجئے گا. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, مشکلات آئی, کاروبار ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں چلتا ہے. اگر یہ دیکھ کے شادی کیا ہاں ان کے پیرنٹس تو بہت پیسے والے ہیں, اگر تھوڑا سا شیئر مارکیٹ میں اچھال یا کمی آ گئی تو ہمارے رشتے میں بھی اچھال اور کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یقین جانیے تو اگر معیار آپ نے دولت کو بنایا ہے تو دولت کی بنیاد پر دیکھیں, اسلام نہ دولت سے منع کرتا ہے نہ حسن سے منع کرتا ہے, ان کسی چیزوں سے, لیکن یہی صرف ہو اس سے منع کرتا ہے. غور کیجئے گا, یہی اگر صرف ہو تو اس سے منع کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں لیکن کب؟ جب کردار کو معیار بنا کر. لہذا اگر کسی چیز کی وجہ سے کسی کے پیچھے جاؤ گے, چیز ختم ہو جائے گی تو انسان پھر اس سے رابطہ ختم کر لیتا ہے. کہا اب خدا سے بھی رابطہ پیدا کرنے کے لیے نعمتوں کی بنیاد پر خدا سے رابطہ مت پیدا کرو. غور کیجئے گا, کیونکہ نعمتوں کی بنیاد پر اگر خدا سے رابطہ پیدا کریں گے نعمتیں کم ہو جائے گی, رابطہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میں نے مثالیں صرف ایسے ہی نہیں دی ہے, مولا نے کہنا چاہا ہے. کیا کہا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان بھی دیکھا ہے بہت زیادہ دیندار ہیں, بہت نمازیں پڑھتے ہیں, بہت روزہ رکھتے ہیں, کسی بھی نیک کام میں پیچھے نہیں, لیکن میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی, خدا سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دعاؤں کی قبولی کی بنیاد پر ہم نے رابطہ خدا سے بنایا تھا. اور جہاں نعمتوں کی بنیاد پر رابطہ خدا سے بناؤ گے تو خدا پھر رابطہ مضبوط نہیں رہ جاتا ہے. تھوڑا سا اوپر نیچے اگر نعمتوں میں ہوا یا دعا کی قبولی میں دیری ہو گئی, خدا کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے وجہ سے کہ امتحان لینے کے لیے, کیونکہ خدا کبھی دے کر امتحان لیتا ہے, کبھی لے کر بھی امتحان لیتا ہے. لہذا آپ دیکھیے ائمہ اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر خدا سے رابطہ نعمتوں کی بنیاد پر نہیں تھا, کیونکہ ہمارا رابطہ ہم کو اللہ اگر نسل دے گا تو ہم تجھے مانیں گے, ایسا نہیں تھا. اللہ اگر مجھے جنت دے گا اس کی بنیاد پر رابطہ نہیں ہے, بلکہ کس بنیاد پر؟ آپ تبھی کربلا میں آپ آ کے دیکھیں کیا ہوا تھا. جیسے جیسے قربانیاں پیش کر رہے تھے ویسے ہی نور امامت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ کیا تھا؟ کہا رابطہ خدا سے, چونکہ ہر قربانی پر قرب خدا حاصل ہوتا ہے. غور کیجئے گا, ہر قربانی پر قرب خدا حاصل ہوتا ہے. لہذا کیا کیجئے, نعمتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا سے خدا کی بنیاد پر رابطہ پیدا کیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر نعمتیں چھن جانے سے خدا کے رابطے میں کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے اللہ نے لے لیا تو اللہ اتنی دنیا میں میں ہی دکھائی دے رہا تھا کہ میرا بیٹا تو نے لے لیا,
تب رابطہ خدا سے کمزور نہیں ہوگا. غور کیجئے گا. معصوم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو توحید سمجھو, توحید اس مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچاؤ جہاں پر خدا سے خدا کی وجہ سے رابطہ بناؤ, کسی چیز کی وجہ سے رابطہ نہیں بناؤ. اسی وجہ سے روایات میں بھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. میں مولا کائنات کا ایک فقرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. مولا کہتے ہیں بندگی کے 5 اصول ہیں. کتنے ہیں؟ 5 اصول ہیں. مولا شروع کرتے کہتے ان الایمان للعبودیہ, ایمان بندگی کے لیے لے کر آؤ, ایمان نعمتوں کے لیے نہیں لے کر آؤ. اللہ پر بھروسہ اس لیے نہیں کرو کہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, بلکہ ایمان اللہ کے بندے ہونے کے عنوان سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس وجہ سے ایمان ہونا چاہیے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اس کمال تک پہنچایا ہے کہ سند کل ایمان کے لیے ہے. تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ للعبودیہ. اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَإِنَّ الْكُفْرَ لِلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور کفر یعنی خدا سے انسان منہ موڑتا ہے دنیا اور دنیا کی نعمات کے لیے موڑتا ہے. یعنی کفر اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ دنیا مل جائے. تو اسی وجہ سے شاید کل ایمان نے کہا 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ طلاق دیا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. اس کے بعد 5 اصول کیا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, بہت زیادہ توضیح نہیں دوں گا چونکہ وقت نہیں ہے. پہلا اصول بندگی یہ ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں آ کے بندگی کے معیار پر اپنے آپ کو اتارنا چاہتے ہو تو پہلا قدم یہ ہے کہ خلاء البطن, شکم کو خالی رکھو. غور کیجئے گا, شکم کو خالی رکھو. اب یہاں پر جب بھی ہم کہتے ہیں شکم کو خالی رکھو تو ذہن میں آتا ہے مال حرام سے خالی رکھا جائے. کہاں مال حرام سے خالی رکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو خالی رکھو. اب آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ کہا زیادہ سے زیادہ روزے کے ساتھ زندگی گزارو. مولا کی پہچان کیا بتائی جاتی ہے؟ کہا رات میں کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا, دن میں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. رات میں کبھی خلاء البطن یعنی کیا مطلب؟ شکم خالی ہو. تو شکم خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں مال حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے, رزق حلال سے بھی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے. لہذا محاورہ کیا کہتے ہیں؟ جینے کے لیے کھانا ہے یا کھانے کے لیے جینا ہے. یہ دنیا بھی سمجھتی ہے, یہ دنیا بھی سمجھتی ہے. تو کیا کہا؟ خلاء البطن, شکم کو خالی رکھو. کیوں اس لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو, کیونکہ روزہ رکھو گے اور اگر حلال چیزوں سے بھی کفایت کے ساتھ استعمال کرو گے تو اپنے آپ تمرین ہو جائے گی, مال حرام سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے. یہ ایک پہلا قدم ہے, خلاء البطن. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ شکم کو خالی رکھو. دوسرا مرحلہ ہے, معصوم ارشاد فرماتے ہیں قراءۃ القرآن, قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیا کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت. بندگی, حق کے بندگی یہ ہے کہ انسان جس کا بندہ ہے اس سے گفتگو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کہا جب خدا سے گفتگو کرنا ہے تو نماز پڑھو, اور خدا جب تم سے چاہتا ہے گفتگو کرے, تم یہ چاہتے ہو تمہارا رب تم سے بات کرے, تو قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے آپ کو مخاطب رکھ کے دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کیا کہہ رہا ہے, تم سے کس چیز کی جانب اللہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے, کون سے پیغامات دے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے. یہ حق کے بندگی ہے. تیسرا مرحلہ قیام اللیل, رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھنا ہے. ہر کامیابی, یہ ایسے ایسے عنوانات ہیں جس کی جانب اگر توضیح دی جائے تو کئی گھنٹے ہیں. کیا کہا؟ قیام اللیل, رات کی تاریکی میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آ کے خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے. ہر کامیابی, ہر سکسیز اور ہر ضرورت کی چیز نماز شب کے ذریعے سے ملتی ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے, نماز شب نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں,
بار بار کیا کہا؟ خدا لائق بندگی ہے، حق کے بندگی یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس سے رابطہ پیدا کیا۔ اور میں نے اس لیے کہا ہر کامیابی ملے گی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے رات کی تاریکی میں اٹھ کے نماز شب میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ یہ پیغام ہے کہ کربلا کو بھی کامیابی کی منزلوں پر نماز شب نے پہنچایا۔ کیا کہنے کی بلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو قیام اللیل، رات کی تاریکی میں کیا کیجئے؟ کیا کہا؟ خدا سے رابطہ پیدا کیجئے۔ اس کے بعد کہتے وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ الصُّبْحِ، اور سحر خیزی چوتھا پوائنٹ ہے۔ صبح بیداری جس کو ہم کہتے ہیں، صبح بیداری آج معنی کیا ہو گیا ہے؟ واٹس اپ دیکھنے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، میں صرف نفسیاتی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو واش روم لگا رہتا ہے لیکن اٹھتا نہیں ہے کہ آنکھ کھلے گی تو نیند خراب ہو جائے گی، لیکن موبائل ضرور اٹھا کر دیکھتا ہے روشنی کی وجہ سے آنکھ خراب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، نیند جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ جبکہ واش روم روکنے سے بیماریاں بھی آتی ہیں، اور یہ ایک شیطانی سازش ہوتی، اٹھ جائے گا تو پھر نماز کے لیے بھی اٹھ جائے گا، لہذا پڑے رہ جاؤ۔ تو کیا وَالتَّضَرُّعُ کیا ہونا چاہیے؟ کہا صبح بیداری ہونا چاہیے، سحر خیزی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے کسی جانور کو بھوکا دیکھا ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے۔ کسی پرندے کو بھوکا دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں صبح بیداری پائی جاتی ہے، سحر خیزی پائی جاتی ہے۔ مشکلات ہماری طرف سے ہے اور بلیم ہم خدا کو کرتے ہیں، اللہ میری نعمتیں کم ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس وقت تمہیں بلایا ہے تم آ ہی نہیں رہے ہو۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ الصُّبْحِ کیا ہونا چاہیے؟ تضرع، زاری کیا ہونا چاہیے؟ سحر خیزی ہونا چاہیے۔ بات کو تمام کیا۔ اس کے بعد معصوم کہتے وَالْبُقَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پانچواں پوائنٹ ہے بندگی کا کہ اللہ سے رابطہ پیدا کرنا ہے۔ صحیح ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہا وَالْبُقَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خوف خدا میں گریہ کرنا ہے، خوف خدا میں گریہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک جملہ، اور توحید چونکہ ابتدا توحید سے ہوئی تھی، کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر رویا جائے۔ اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ سبقت رحمتہ علی غضبہ، آپ دیکھیے دنیا میں اگر ایک انسان پہلی مرحلے میں وہ کام کر دیتا، منع نہیں کرتا ہے، پھر کبھی منع کرتا ہے تو عام ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو کام روکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے مرحلے میں روکتا نہیں ہے۔ خدا تو کہتا سبقت رحمتہ علی غضبہ، اس کے غضب پر اس کی رحمت۔ ہم قرآن، نماز، ہر شے کا آغاز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تو خدا سے ڈرنے کا معنی نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے ڈرنا یعنی اس کی عدالت پر شک ہو رہا ہے۔ غور کیجیے، اس کے کرم پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر خشیت سے مراد کیا ہے؟ والبقاء، کہا اس بات پر ڈرنا کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے خدا سے دوری ہو جائے۔ غور کیجیے گا، ڈرنا کس بات کے؟ اسی وجہ سے میں نے حدیث کو جو شروع کیا تھا، معصوم نے کیا کہا ہے؟ خدا سے رابطہ خدا کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تب سمجھ میں آتا ہے مولا کائنات کا وہ جملہ کہ بار الہ میں نے تیری بندگی جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف سے نہیں کیا ہے، بل وجدت تو، بلکہ تجھے پایا ہے لائق عبادت، اس وجہ سے جو ہے میں نے تیری عبادت کی۔ لہذا کوشش کریں کہ خدا کو خدا کی وجہ سے بارگاہ میں اس کی آئیں، نہ کہ نعمتیں ملنے کی وجہ سے۔ آج 4 نعمتیں مل گئی ہیں تو 4 رکعت اور بڑھا دی جائے۔ 4 رکعت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں بھی بڑھائیں گے لیکن صرف یہ سوچ کے لیں گے یہ نعمت طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کی رحمت کی بنیاد پر ملی ہے۔ تو انسان کے لیے یہی سب سے بڑا کمال ہے، کیونکہ اس نعمت کی بنیاد پر اس کا رابطہ خدا سے ہو رہا ہے۔ لیکن کہتے جب کمال توحید ہوتی ہے تو نعمتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دو، خدا کو خدا کی وجہ سے، تبھی مولا کائنات نے کہا ہے۔ اور کہتے ہیں اور یہ قرب اور مولا سے جملے سے ایک میسج ملتا ہے کہ خدا کو خدا سے اور خدا کی وجہ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ تبھی مولا کہتے ہیں فَكَيْفَ، دعائے کمیل ہم لوگ پڑھتے ہیں، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، اے اللہ
میں تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکتا ہوں. یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ ہر لمحے اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی ہماری معصیت نہ ہو جائے, کہیں ایسا کوئی ہم سے کام سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا تجھ سے رابطہ ختم ہو جائے, میں تیری بارگاہ سے دور ہو جاؤں. لہذا والبکاء من خشیت اللہ, ہر لمحے گریہ کرتے رہنا چاہیے. کس بنیاد پر؟ خوف خدا. خوف خدا یعنی ہماری ذات سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہونے پائے جس کی بنیاد پر بارگاہ خدا سے دور ہو جائیں. آل محمد کی پوری زندگی کا طریقہ ہی یہی تھا. جو بھی عمل انجام دیتے تھے ہمیشہ خدا یاد ہوتا تھا, ہر عمل خدا کے لیے انجام دیتے تھے, ہر لمحہ قرب خدا کے لیے کام کرتے تھے. اور ان سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اتنی قربت ہے کہ ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں, آل محمد آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, شب معراج آپ جائیے, وہ تمام, چونکہ یہ ایسے ایام آ رہے ہیں, ماہ رجب, ماہ شعبان, جس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیے صرف اس بنیاد پر تاکہ خدا سے رابطہ ہو جائے. آل محمد نے یہ پیغامات اس لیے دیے ہیں کہ خدا سے خدا کی بنیاد پر رابطہ ہو جائے. کربلا والوں نے بھی اور اصحاب حسینی نے بھی یہی بتایا ہے کہ ہمیں جنت کی وجہ سے حسین سے نہیں بلکہ قرب حسین چاہیے. یہ پیغام ہے, یعنی واسطوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حسین سے, حسین کی وجہ سے رابطہ ہونا چاہیے. لہذا اصحاب حسینی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی, 2-4 جملات مصائب کی. آپ ذرا سوچئے, جس مرحوم کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے, خدا انہیں غریق رحمت کرے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن میں کہوں گا آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کے بچوں نے آپ کو غسل و کفن دیا, آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا. لیکن آل محمد کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, صرف پنجتن پاک کا خیال کیجئے. ایسا مرحلہ ہے کہ جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو دنیا والے اپنے کاموں میں مشغول ہیں, جنازہ رسول کا کسی کو خیال بھی نہیں. بی بی زہرا جب اس دنیا سے گئی ہیں, رات کی تاریکی میں وصیت ہے مولا سے, چند لوگ ہیں جنہوں نے زہرا کو ان کی منزل تک پہنچایا ہے. خود امیر کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو چند لوگ دفن کرنے کے لیے لے گئے تھے. ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مولا کے لیے ایسا کیوں اہتمام ہوا؟ تو امام حسن کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. ارے حسن کے جنازے پر تیر لگائے گئے یا نہیں لگائے گئے؟ اسی وجہ سے تو رات کی تاریکی میں علی کے جنازے کو اٹھایا گیا, حسن کے جنازے پر تیر, اور حسین کے جنازے. ایسا ہے مرحلہ ہے, آپ دیکھیں کہتے تیروں پر معلق نظر آیا. شمر آگے بڑھا اور ایسی بے ادبی کی. زینب نے کہا شم میرا ماں جایا پیاسا قتل ہونا چاہتا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا. حسین نے اشارہ کیا, بہن زینب ابھی تمہارا بھائی حسین زندہ ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. باراللہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا, اس فرش ادا کا, آئے ہوئے مومنین کا, ٹوٹے ہوئے قلوب کا, پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے. تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. باراللہ جو کوئی بھی مریض ہے, خاص طور سے مدبر صاحب کے والد صاحب اور تمام مومنین جو لوگ بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. باراللہ ہمارے قوم کے بچوں کی تعلیمی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے. باراللہ تجھے واسطہ اس دعائے ندبہ کا, فرش ادا کا, ٹوٹے ہوئے دلوں کا, اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.